اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گزشتہ ہمارے جو ٹاپکس تھے وہ اشتراکیت کے حوالے سے، فاشزم کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ماہرین و معاشیات کے افکار کا مطالعہ، یہ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے۔ تو یعنی ان میں مسلم ماہرین معاشیات نے سب سے پہلے امام ابو یوسف آپ کا تعارف، حالات زندگی، یعنی مختصر تعارف حالات زندگی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی، امام ابو یوسف کی اہم تصانیف اور آپ کے معاشی افکار و نظریات۔ تو یہ آپ کے سلیبس میں ہیں امام ابو یوسف، امام ابو عبید قاسم بن سلام، پھر علامہ ابن حزم، علامہ ابن خلدون اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ تو آج ہم مسلم ماہرین معاشیات میں سے امام ابو یوسف کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں امام ابو عبید بن سلام، پھر اگر ٹائم ہوا تو علامہ ابن حزم اور علامہ ابن خلدون کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ان کا تعارف، اہم تصانیف اور ان کے معاشی افکار و نظریات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کوسچن بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسی پیٹرن میں آئیں گے کہ مختصر تعارف، عام تصانیف اور معاشی افکار و نظریات خاص طور پہ ان کو پیش نظر رکھیں۔ تو اس میں سے کوئی چیز بہرحال ایم سی کیوز کی صورت میں پوچھی بھی جا سکتی ہے، ابھی آپ کا کوئز بھی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عام چیزیں، یہ آپ ان کو پڑھیں گے بھی بار بار۔ تو آتے ہیں ہم اس طرف، آج کی جو اہم شخصیت ہے مسلم ماہرین معاشیات کے والے جو میں نے بات کی، وہ ہے امام ابو عبید قاسم بن سلام۔ یہ اسکرین کے اوپر دیکھ لیں، تعارف اور حالات زندگی۔ تو ان کا تعارف یہ ہے کہ امام ابو عبید القاسم بن سلام یہ 154 ہجری بمطابق 770 عیسوی خراسان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے آپ کا سن پیدائش 150 بتایا ہے۔ اس بات پر تمام مورخین متفق ہیں کہ آپ دوسری صدی ہجری کے نصف آخر کی پہلی دہائی میں پیدا ہوئے۔ ابو عبید آپ کی کنیت قاسم نام اور والد کا نام سلام تھا۔ ہرات میں پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو حروی اور بغداد میں زیادہ عرصہ قیام کی وجہ سے بغدادی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہرات میں پیدا ہونے کی وجہ سے حروی اور زیادہ عرصہ بغداد میں قیام کی وجہ سے بغدادی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد ایک رومی غلام تھے۔ عربی زبان بولنے میں اکثر غلطیاں کر جاتے تھے۔ اپنے بیٹے کو اس مدرسہ میں داخل کروایا جہاں ان کے مالک کا بیٹا بھی پڑھتا تھا۔ استاد سے کہنے لگے، علمی القاسم فإنها قیسۃ، آپ قاسم کو پڑھائیں، یہ بڑا ذہین ہے۔ اس کا جو ترجمہ بنتا ہے، اس عربی جملے میں ابو عبید کے والد نے مذکر کی جگہ مونث کے صیغے استعمال کیے جو غلط تھے، لیکن ان غلطیوں کی تلافی بعد میں ابو عبید نے کی، جو اپنی محنت اور ذہانت کی وجہ سے عربی زبان و ادب کے جلیل القدر عالم بن گئے۔ ابو عبید نے ابتدائی تعلیم ہرات میں حاصل کی، بعد ازاں کوفہ، بصرہ اور بغداد میں جا کر عربی زبان و ادب، صرف و نحو
قرات، حدیث، تفسیر اور فقہ کی تعلیم مکمل کی۔ ان علوم مہارت کی وجہ سے ابو عبید لغوی، صرفی، نحوی، محدث، مفسر اور فقیہ کے صفاتی ناموں سے مشہور ہوئے۔ ابو عبید نے عراق میں شیعہ علماء کے ساتھ مناظرے کیے اور اپنے سنی عقائد کو دلائل سے ثابت کیا۔ ابو عبید نے اپنے آپ کو سنی مکاتب فکر مثلاً حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی وغیرہ میں سے کسی ایک مکتب فکر کا پابند نہیں بنایا۔ وسیع النظر عالم تھے، رائے اور قیاس پر حدیث کو ترجیح دیتے تھے۔ ابو عبید تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس خراسان آئے اور مشہور جرنیل ہرثمہ بن عین اور طاہر بن حسین کی اولاد کے معلم مقرر ہوئے۔ شام کے سرحدی علاقے ترسوس کے گورنر ثابت بن نصر نے آپ کو ترسوس کا قاضی مقرر کیا۔ اس عہدے پر آپ 18 سال تک اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں عہدہ قضاء سے سبکدوش ہو کر یحییٰ بن معین کے ہمراہ 213 ہجری میں مصر گئے اور وہاں تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ ابو عبید ایک عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار عالم دین تھے۔ ابو بکر الانباری اپنی کتاب تہذیب التہذیب جلد 8 اور صفحہ نمبر 316 پر لکھتے ہیں کہ ابو عبید رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، 1/3 تصنیف و تالیف میں، 1/3 سونے میں اور 1/3 عبادت اور تہجد میں گزارتے تھے۔ آپ اسلامی ریاست کے دفاع کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ ایک دفعہ خراسان کے گورنر عبداللہ بن طاہر نے آپ کو 30,000 دینار انعام میں دیے، 30,000، لیکن آپ نے ساری رقم دفاعی فنڈ میں دے دی، جس کے ہتھیار خرید کر سرحدی افواج میں تقسیم کر دیے گئے۔ ابو عبید امام احمد بن حنبل کے ہم عصر تھے، دونوں ایک دوسرے کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن رشد نے ابو عبید کو فقیہ ہونے کے لحاظ سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ تھا جی ان کا مختصر تعارف۔ اب ہے ان کی اہم تصانیف۔ ابو عبید ایک عظیم مدرس اور معلم ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم مصنف بھی تھے۔ جاحظ اپنی کتاب المعلمین میں، یعنی جاحظ جو ہے یہ اپنی کتاب المعلمین میں یہ لکھتے ہیں کہ ابو عبید کی تصانیف سے زیادہ صحیح اور مفید کتابیں کسی نے نہیں لکھی۔ ابو عبید نے قرآن، حدیث، فقہ، ادب اور لغت میں متعدد کتب لکھی، جن سے بعد میں آنے والے علماء نے استفادہ کیا اور ان کے اقتباسات اپنی تصانیف میں درج کیے۔ تصانیف کی تعداد، یعنی آپ کی جو تصانیف ہیں ان کی تعداد 34 کے لاگ باغ ہے۔ ابو عبید کی اہم تصانیف یہ ہے، یعنی نمبر 1 کتاب غریب
حدیث جس میں حدیث کے مشکل الفاظ اور عبارات کی تشریح ہے۔ ابو عبید نے یہ کتاب 40 سال کی طویل مدت میں مکمل کی اور اسے خراسان کے گورنر عبداللہ بن طاہر کے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ بن طاہر نے اسے پسند کرتے ہوئے کہا، جس دماغ کی صلاحیتوں کا مالک جس دماغ کی صلاحیتوں کا مالک ایسی عمدہ تصنیف کر سکتا ہے وہ یقیناً اس بات کا مستحق ہے کہ اسے معاشی فکر سے بالکل آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن طاہر نے ابو عبید کے لیے 10,000 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا، اور بعد ازاں عبدالعزیز بن عبداللہ نے کتاب غریب الحدیث کو حروف ترجی کے اعتبار سے مرتب کیا، اور علی بن عبداللہ نے اسے نظم کا جامہ پہنایا۔ یہ ہے کون سی کتاب؟ کتاب غریب الحدیث، جس کے اوپر دیکھیں نا اتنا بڑا اس کو آپ کا وظیفہ مقرر ہوا، یعنی امام ابو عبید کا۔ اس کے بعد ہے اگلی کتاب ہے کتاب الامثال السائرہ۔ ادب میں اسے ایک معیاری حیثیت حاصل ہے، یہ کتاب الامثال السائرہ، اس کو ادب میں ایک معیاری حیثیت حاصل ہے۔ ضرب الامثال کے بیان میں یہ ایک لاجواب کتاب ہے۔ اسی طریقے سے کتاب غریب القرآن، یہ جو کتاب ہے اس میں قرآن مجید میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کی تشریح کی گئی ہے۔ پھر ایک اور اہم کتاب جس میں یعنی امام ابو عبید، یہ اس کے زیادہ ریفرنس چلتے ہیں معاشیات کے حوالے سے، یہ ہے کتاب الاموال۔ کتاب الاموال، اس کتاب میں ابو عبید نے اسلامی ریاست کے مالیاتی نظام کو بڑی وضاحت سے پیش کیا ہے۔ ان کی یہ تصنیف اس موضوع پر لکھنے والے متاخرین کے لیے حوالے اور سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ کتاب الاموال۔ تو اسی طریقے سے دیگر جو کتب ہیں ان میں کتاب الشعراء، کتاب الاعزاء، کتاب النصب، کتاب الاحداث، کتاب ادب القاضی، کتاب الطہار، کتاب الطہارہ، کتاب الحیض، کتاب الناسخ والمنسوخ، فضائل القرآن، کتاب القراءت۔ اچھا جی، پھر اسی طرح ہے کتاب عدد آیات القرآن یعنی عدد آیات القرآن سے مراد یہ کہ آیات قرآن کی تعداد اور باہمی ربط کی وضاحت اس میں کی گئی ہے، یعنی کتاب عدد آیات القرآن۔ پھر اسی طرح ہے کتاب المجاز، کتاب الایمان والنذور۔ اچھا جی، کتاب الخطیب والمواعظ، کتاب المذکر والمونس۔ اچھا، اسی طریقے سے یعنی موٹی موٹی جو کتاب ہے کتاب الازداد وغیرہ۔ تو عمر کے آخری حصے میں یعنی یہ کتابیں اتنی، یہ امام ابو عبید القاسم بن سلام جو ہیں ان کی جو یہ تصانیف ہیں جن کے موٹے موٹے یعنی جو مشہور شہرت یافتہ کتب ہیں وہ میں نے آپ کے عام چیتا جو بکس ہیں ان کے نام آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ تو عمر کے آخری حصہ میں ابو عبید جو ہیں یہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس عراق آنے کا ارادہ کیا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس پر واپسی کا ارادہ ملتوی کر کے مکہ میں ہی سکون اختیار کی اور وہیں
224 ہجری بمطابق 834 عیسوی وفات پائی اور مکہ ہی میں دفن ہوئے۔ بقول ابو سعید، جب ابو عبید کی وفات کی خبر عبداللہ بن طاہر کے پاس آئی تو اس نے بے حد افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرثیہ میں چند اشعار پڑھے۔ تو جو مرثیہ جو اشعار تھے ان میں مرثیے کا پہلا شعر یوں ہے کہ یا طالب العلم قد مات ابن سلام وکان فارس علم غیر محجام، کہ اے علم کے طلب کرنے والوں، سلام کا بیٹا ابو عبید فوت ہو گیا ہے جو علم کے میدان کا عظیم شہ سوار تھا اور ڈر کر پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ تھے امام ابو عبید القاسم بن سلام، ان کا مختصر تعارف، تصانیف۔ اب آتے ہیں ان کے معاشی افکار و نظریات کی طرف۔ تو ان کے معاشی افکار و نظریات، ابو عبید کے نزدیک اسلامی ریاست کے زیر انتظام 3 قسم کے اموال ہیں۔ 3 قسم کے اموال ہیں۔ نمبر 1 مال غنیمت اور اس سے حاصل ہونے والا خمس۔ نمبر 2 مال فے، یعنی غیر مسلموں سے بغیر جنگ کیے حاصل ہونے والے اموال اور اراضی، یعنی عشور، جزیہ اور خراج وغیرہ۔ اچھا، نمبر 3 مسلمانوں سے حاصل کیے جانے والے اموال، مثلا زکوٰۃ، صدقات، عشر وغیرہ۔ اسلامی معاشیات کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب امام ابو یوسف نے کتاب الخراج کے نام سے لکھی، اس کے بعد یحییٰ بن آدم نے کتاب الخراج لکھی، اور اس کے بعد ابو عبید نے کتاب الاموال لکھی۔ ابو عبید نے اپنی تصنیف کتاب الاموال میں ان جو اہم معاشی نظریات پیش کیے وہ یہ، یعنی کتاب الخراج کا حوالہ میں نے اسی لیے کہ معاشیات یعنی معاشیات کے حوالے سے امام ابو یوسف نے اور یحییٰ بن آدم نے، یعنی کتاب الخراج۔ اس کے بعد امام ابو عبید القاسم بن سلام نے جو کتاب لکھی جس کا نام ہے کتاب الاموال، اس میں جو معاشی نظریات بیان کیے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 عشور۔ سامان تجارت کی درآمد برآمد پر اسلامی ریاست کی طرف سے جو ٹیکس مسلم اور غیر مسلم سے وصول کیا جاتا ہے اسے عشور کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا حضرت عمر نے کی۔ یہ ٹیکس حربی تاجر سے سامان تجارت کی کل مالیت کا 1/10 حصہ، ذمہ تاجر سے 1/20 حصہ اور مسلمان تاجر سے 1/40 حصہ وصول کیا جاتا۔ اچھا، خلیفہ یا امیر المومنین کو یہ اختیار ہے کہ وہ ملک کی ضرورت اور مانگ کو مد نظر رکھتے ہوئے عشور کی شرح میں کمی بیشی کر دے۔ غیر مسلم کے سامان تجارت کی اصل قیمت میں اگر عشور دینے والے اور لینے والے میں اختلاف ہو جائے تو محصل کا تخمینہ قطعی ہوگا اور اس ضمن میں مسلمان تاجر کے حلفیہ بیان کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ عشور کی وصولی کے لیے تجارتی سامان کی کم از کم مالیت 100 درہم ہونا ضروری ہے۔ اگر سامان تجارت اس سے کم قیمت کا ہو تو سوائے حربی کے دیگر تاجروں سے کوئی عشور وصول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حربی کے
سوا دیگر تاجر اگر مقروض ہونے کا دعویٰ کریں تو ان کے دعوی کی تصدیق کرنے کے بعد عشور معاف کر دیا جائے گا۔ نیز عشور دیرپا اشیاء پر لیا جائے گا۔ جلد خراب ہونے والی اشیاء مثلا پھل، سبزیاں وغیرہ پر عشور نہیں لیا جائے گا۔ سوائے حربی کے دیگر تاجروں سے سال میں ایک مال پر صرف ایک دفعہ عشور لیا جائے گا، خواہ ان کی آمد و رفت سال میں کئی دفعہ ہوئی ہو۔ نمبر نیکسٹ ہے جی عشور کے بعد جزیہ۔ وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست میں رہتے ہوں ان کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کی عوض میں اسلامی حکومت جو ٹیکس سالانہ وصول کرتی ہے اسے جزیہ کہا جاتا ہے، اور ٹیکس دینے والے اس غیر مسلم کو ذمی کہا جاتا ہے۔ جزیہ صرف بالغ مردوں سے لیا جاتا ہے، عورتوں اور بچوں سے نہیں لیا جاتا۔ ایک روایت کے مطابق غریب ذمی سے 12 درہم سالانہ، متوسط ذمی سے 24 درہم سالانہ اور امیر ذمی سے 48 درہم سالانہ جزیہ وصول کیا جائے گا۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ روایات کے اختلاف کو مدنظر رکھتے ہوئے صحیح فیصلہ یہ ہے کہ جزیہ کی کوئی حد مقرر نہیں، اور جو ذمی جزیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا اس کا جزیہ معاف کیا جا سکتا ہے۔ ابو عبید کتاب الاموال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے ذمی کے پاس سے گزرے جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے نہ صرف اس کا جزیہ معاف کیا بلکہ بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ابو عبید لکھتے ہیں ذمی کو اپنی ضرورت کی اشیاء فروخت کر کے جزیہ ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا اور اسے مہلت دی جائے گی۔ اگر کوئی ذمی اسلام قبول کر لے تو اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح مرنے والے اور بھاگ جانے والے کا جزیہ اس کے پسماندگان سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ جزیہ کی رقم کے عوض حرام اشیاء مثلا شراب اور خنزیر وغیرہ نہیں لیے جائیں گے۔ بقول ابو عبید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمیوں اور مسلمانوں میں شناختی فرق واضح کرنے کے لیے ذمیوں کی گردنوں پر مہرے لگوایا کرتے تھے، انہیں پیشانی کے بال کاٹنے اور کمر پر پیٹی باندھنے کا حکم دیتے تھے۔ نمبر 3 خراج۔ خراج کا لفظی معنی کرایہ، اجرت، معاوضہ اور ٹیکس ہے۔ اسلام کی معاشی اصطلاح میں غیر مسلموں کی زمینی پیداوار سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اسے خراج کہا جاتا ہے۔ ابو عبید مفتوحہ اراضی کی 3 اقسام بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ اراضی جن کے مالک اسلام قبول کر لیں، ان سے صرف عشر ہی وصول کیا جائے گا۔ نمبر 2 وہ اراضی جو ایک مقررہ خراج ادا کرتے رہنے کی شرط پر بغیر جنگ کے حاصل ہوئی ہو، یعنی صلح کے ذریعے فتح ہوئی ہوں، ان سے ان کے مالکان سے ان ہی طے شدہ شرائط کے مطابق خراج لیا جائے گا۔ نمبر 3 وہ اراضی جنہیں جنگ کے بعد حاصل کیا گیا ہو
انہیں مال غنیمت شمار کرتے ہوئے ان پر غنیمت کے احکام کا اطلاع کیا جائے گا۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ جس طرح خراجی زمین مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہوتی ہے، اسی طرح اس کا کرایہ یا خراج بھی مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے گا، اور غیر مسلم بطور مزارع ان زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ ابو عبید کے نزدیک خراج کی حد مقرر نہیں، اسلامی ریاست کا سربراہ اپنی ثوابدید سے اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اسی طرح زمین کی زرخیزی اور پیداوار کو مد نظر رکھ کر اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوسط درجے کی زمین کی ہر جریب پر 1 درہم اور ایک کفیز غلہ سالانہ خراج مقرر کیا تھا۔ کفیز کہتے ہیں من کو۔ بعض روایات میں 2 درہم سے 10 درہم تک کا تذکرہ بھی ہے۔ ابو عبید خراجی زمین کی خریداری کو مکروہ خیال کرتے ہیں۔ نمبر نیکسٹ ہے جی خراج کے بعد مصارف فے۔ مصارف فے شروع میں اموال فے ان حاجت مند مہاجرین کے لیے مخصوص تھے جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر صاحب حاجت مسلمان کو مال فے کا مستحق قرار دیا۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا فرض ہے کہ وہ مقروض کا قرض مال فے سے ادا کرے، بشرطے کہ وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی مقروض قرض چھوڑ کر مر جائے تو اس کا قرض بھی مال فے میں سے ادا کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستحقین کے لیے مال فے میں سے باقاعدہ وظائف مقرر کیے اور ان کا اندراج رجسٹروں میں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے لیے 12,000 درہم وظیفہ مقرر کیا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کا 5,000 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ اسی طرح تقوی اور ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ مستحقین کے وظائف مقرر کیے گئے۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ مال فے میں سے عورتوں، بچوں اور غلاموں کو وظائف دیے جائیں گے۔ شادی شدہ کو کنوارے کی نسبت دگنا وظیفہ دیا جائے گا۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن اور دینی علوم کے طلباء کو 2,000 درہم فی کس کے حساب سے مال فے سے وظائف دیے۔ اب یہ جو چیزیں دیکھیں نا آپ، یہ افکار و نظریات کے حوالے سے جو روایتیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں، یہ چیزیں کیا ہمارے ملک میں ہیں؟ یہ چیزیں تو ہم وہ جن کو غیر مسلم کہتے ہیں، انگلینڈ سے آنے والے لوگ یا ادھر، تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں وہاں ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا ہے روایتیں کیا ہیں اور ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ آگے ہے جی مال فے کے بعد نمبر نیکسٹ امام ابو عبید قاسم بن سلام کے حوالے سے بات، ان کے افکار و نظریات کے حوالے سے تعارف کے بعد آگے بات پڑھ رہی ہے۔ تو اگلا جو ہے آپ کے جو افکار و نظریات میں اگلا پوائنٹ ہے اراضی اور جاگیر کی تقسیم۔ ابو عبید کتاب الاموال میں لکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست غیر آباد زمین مسلمانوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ اس کے ثبوت میں
وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدیم اور غیر آباد زمینیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بعد ازاں وہ تمہارے لیے۔ اس حدیث کی روح سے ایسی تقسیم شدہ اراضی ان لوگوں کی ملکیت ہو جائے گی جن میں حکومت نے یہ اراضی تقسیم کی ہے۔ اسی طرح گھوڑوں اور دیگر مفید جانوروں کی پرورش کے لیے حکومت جاگیریں تقسیم کر سکتی ہے۔ مجاہدین کے گھوڑوں اور زکوٰۃ کے جانوروں کی خوراک کے لیے حکومت کسی علاقے کو حما قرار دے سکتی ہے۔ حما کہتے ہیں نا وہ رکھ چراگاہ مخصوص کر لینا حما۔ حدیث شریف میں ہے لا حما الا للہ ولرسولہ کہ کسی علاقے کو حما قرار دینے کا حق اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جس حما سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد ان اشیاء کی ملکیت سے روکنا ہے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے مشترکہ قرار دیا ہے، اور یہ چیزیں پانی، گھاس اور آگ ہیں۔ یہ تھے جی امام ابو عبید کے افکار و نظریات، یعنی تعارف ان کے افکار و نظریات۔ آگے ہیں جی نیکسٹ علامہ ابن حزم۔ علامہ ابن حزم یہ بھی ترتیب اسی طرح سے ہے، مختصر تعارف ہے، اہم تصانیف اور ان کے جو معاشی افکار و نظریات ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، ذرا توجہ بھرپور رکھیں۔ تو علامہ ابن حزم ابو محمد بن احمد بن سعید بن حزم المعروف ابن حزم اسپین کے مشہور شہر کرتبہ میں 30 رمضان 384 ہجری بمطابق 7 نومبر 994 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے پردادا نے عیسائیت چھوڑ کر اسلام قبول کیا۔ آپ کے والد خلیفہ منصور کے وزیر تھے اور منصور کے بعد اس کے بیٹے مظفر کے وزیر رہے۔ ابن حزم نے اپنے والد کے مرتبہ اور وزارت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ حفظ قرآن اور ابتدائی تعلیم کے بعد اعلیٰ تعلیم ابو القاسم عبد الرحمن سے حاصل کی اور کرتبہ کے مشہور محدث ہمدانی سے علم حدیث حاصل کیا۔ ابن حزم کے والد 402 ہجری میں فوت ہو گئے اور ابن حزم نے 404 ہجری میں کرتبہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بعد ازاں 407 ہجری میں 1 ماہ کے لیے آپ کو قید کر دیا گیا۔ پھر خلیفہ عبد الرحمن بن محمد نے ابن حزم کو اپنا وزیر بنایا۔ کچھ عرصے بعد خلیفہ کو قتل کر دیا گیا اور ابن حزم کو دوبارہ قید کر دیا گیا اور 409 ہجری میں آپ کو رہا کر دیا گیا۔ 414 ہجری میں عبد الرحمن بن ہشام نے آپ کو وزیر بنایا۔ 422 ہجری میں جب حکمران معزول کر دیا گیا تو ابن حزم وزارت و سیاست سے کنارہ کش ہو کر درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ ابن حزم فقیہ، شاعر اور ماہر لسانیات، علم حدیث اور علم فقہ میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ محدث اور فقیہ کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی علمیت کا اعتراف کرتے ہوئے خلیفہ منصور نے کہا تھا کہ جب کوئی مشکل مسئلہ
پیش آتا ہے تو تمام علماء ابن حزم سے ہی رجوع کرتے ہیں۔ ابتدا میں ابن حزم شافعی مسلک سے وابستہ تھے، پھر آپ نے شافعی مسلک ترک کر کے ظاہری مسلک کی طرف رجوع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ابن حزم ظاہری کہا جاتا ہے۔ ظاہری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کے ظاہری الفاظ سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرنا واجب قرار دیتے ہیں، اور ظاہری الفاظ کے مفہوم میں کسی قسم کی تعویل کی اجازت نہیں دیتے۔ آیات اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھ کا جو ذکر آیا ہے وہ ان جسمانی اعضاء کی خدا کی طرف نسبت درست قرار دیتے ہیں۔ اسلوب تحریر: علامہ ابن حزم تحریر و تصنیف، مباحثے اور مجادلے میں انصاف کی روش قائم رکھتے تھے۔ حق گوئی اور بے باکی آپ کی امتیازی خصوصیات تھی۔ آپ اپنی قلم کو حجاج بن یوسف کی تلوار سے تشبیہ دیتے تھے۔ آپ کے نظریات عوام میں آپ کی زندگی میں مقبول نہ ہو سکے، لیکن آپ کی وفات کے بعد لوگ آپ کے نظریات کی تعریف کرنے لگے۔ آپ کی بعض تصانیف جو اختلافی موضوعات پر مشتمل تھیں، آپ کی وفات سے چند عرصہ قبل سرکاری سطح پر جلا دی گئیں، تو اس موقع پر آپ نے فرمایا اگر تم نے کاغذ کو جلا دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اس مفہوم کو نہیں جلا سکتے جو میرے سینے میں محفوظ ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ ہوتا ہے اور قبر میں بھی میرے ساتھ دفن ہو جائے گا۔ آپ کی اہم تصانیف: علامہ ابن حزم کے بیٹے ابو رافع کے بیان کے مطابق ابن حزم کی وہ تصانیف جو ضائع ہونے سے بچ گئی تھیں ان کی تعداد 400 ہے، جن میں اہم یہ ہے: نمبر 1، کتاب فضل الاندلس۔ فضل الاندلس یعنی اس میں آپ نے اندلس شہر کی تعریف کی ہے۔ تو اس کے بعد ہے کتاب المحلہ بالآثار، یہ 11 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتاب الاحکام، اس میں کوئی فقہی مسائل سے متعلق ہے یہ۔ پھر کتاب الفصل فی الملل، یہ تقابل، یہ میں نے آپ کو یہ اس میں تقابل ادیان کے حوالے سے مطالعہ مذاہب عالم جب آپ تو اس میں ایک یہ بھی ہے الفصل فی الملل والاہواء والنحل، یہ علامہ ابن حزم کی۔ پھر ہے التقریب فی حدود المنطق، پھر ہے ابدال یعنی قیاس اور استحسان کو باطل قرار دیا۔ پھر ہے توق الحمامہ، کبوتری کے گلے کا ہار، یہ ناول ہے آپ کا۔ پھر ہے الاخلاق، یعنی لوگوں کی عادات وغیرہ کے حوالے سے۔ یہ عام کتابوں کے نام میں نے لے لیے، 2-4 کتابیں بہرحال آپ ذہن میں رکھیں، 4 کتابیں۔ تو آپ کے جو معاشی نظریات ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف ہو گیا، عام تصانیف بھی ہو گئی، اور اب ہے معاشی افکار و نظریات۔ نمبر 1 پہ ہے اشتراک دولت۔ اس حوالے سے علامہ ابن حزم کا نقطہ نظر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابن حزم اشتراک دولت کے زبردست حامی تھے، اسلام کو سرمایہ داری کے خلاف قرار دیتے تھے۔ کتاب المحلہ میں یعنی المحلہ میں لکھتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو سودی نظام کو حرام قرار دیتا ہے اور سود خور اور سرمایہ اور ظالموں کے خلاف جنگ کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام میں ذخیرہ اندوزی اور ناجائز جاریوں کا خاتمہ کیا ہے، فضول خرچی کی
ممانعت کی ہے، تقسیم وراثت کا قانون نافذ کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیا ہے۔ اور یہی باتیں ہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ایک طرف یہ ہے زکوٰۃ اور دوسری طرف ہے سود۔ سود جس معیشت میں ہو وہاں پہ گویا زکوٰۃ نہیں، اور جہاں پہ آپ زکوٰۃ کا نظام دیکھیں وہاں پہ سود آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اتنی امپارٹنٹ بات ہے اشتراک دولت کے حوالے سے جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اتنی امپارٹنٹ ہیں کہ یہ کہتے ہیں ابن حزم کہ اسلام اشتراک دولت، یعنی علامہ ابن حزم جو ہے یہ اشتراک دولت کے ضد ہیں، اسلام کو کیا سرمایہ داری کے خلاف قرار دیتے ہیں، اسلام کو سرمایہ داری کے خلاف قرار دیتے ہیں۔ اور کتاب المحلہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو سودی نظام کو حرام قرار دیتا ہے اور سود خوری اور سرمایہ داروں کے خلاف محاذ جنگ کی تعلیم دیتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور اجارہ داریوں کا اسلام نے خاتمہ کیا ہے۔ فضول خرچ کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے۔ تقسیم وراثت کا، یعنی یہی وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، گراس روٹ لیول پہ، یعنی دولت کا جو فلو ہے گراس روٹ لیول پہ اس کا جو بہاؤ ہے وہ اس طرف کرنے کے لیے اسلام نے یعنی وراثت ہے، زکوٰۃ ہے، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے، پھر سود وغیرہ، ان ساری چیزوں اب تو ہم نے کوئی اور طریقے وضع کیے ہوئے کہ انہی طرح سے ہم یہ پروگرام چلا کے، تو یہ پھر الٹا ایک طرح سے گناہ اور بار ہی بار۔ تو نیکسٹ ہے جی وسائل دولت کا کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ وسائل دولت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ابن حزم کے نزدیک وسائل دولت کا مالک انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، اور انسان بحیثیت امین ان نعمتوں کو استعمال میں لاتا ہے۔ ابن حزم انسان کی ذاتی ملکیت کی نفی کرتے ہیں اور ساری دنیا کی دولت کو متاع قلیل قرار دیتے ہیں۔ متاع ایسے سامان یا دولت کو کہتے ہیں جسے عارضی اور وقتی طور پر استفادہ کرنے کی اجازت دی گئی ہو، کیونکہ قرآن میں دنیاوی دولت کو متاع کہا گیا ہے، لہذا انسان دولت اور وسائل دولت کا مالک نہیں کہلوا سکتا، بلکہ عارضی طور پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے دولت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ نمبر 3 نیکسٹ ہے جی حکومت کی معاشی ذمہ داری۔ آپ یہاں پہ اور ذرا توجہ کی طلب بات ہے، حکومت کی معاشی ذمہ داری، کیا یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں؟ آپ دیکھیں نا، یہی باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کیا کرتا ہوں روٹی کپڑے مکان کے حوالے سے۔ ابن حزم کے نزدیک فرد اور معاشرے کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ بنیادی ضروریات یہ لباس، یعنی ایسا لباس جو انسان کو سردی گرمی سے بچا سکے اور صحت کی حفاظت کر سکے، رہائش جو انسان کو گرمی سردی اور طوفان و آندھی وغیرہ سے بچا سکے، اور اس کی نجی یعنی پرائیویٹ زندگی کو عوام الناس سے پوشیدہ رکھے۔ کتاب المحلہ میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ تو بستی کے دولت مندوں کا فرض ہے کہ فقراء غرباء کی معاشی ضروریات پوری کریں۔ اگر بیت المال کی آمدنی کسی بستی کے غریبوں کی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہوں تو اسلامی ریاست کا سربراہ دولت مندوں سے جبراً دولت وصول کر کے غریبوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ آپ مزید لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص بھوکا ننگا اور بے گھر ہو تو مالدار کے مال سے زبردستی مال وصول کر کے اس کی کفالت کرنا فرض ہے۔ یعنی حکومت تو اس حوالے سے دیکھیں پھر آج کیا ہے، کیا اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی تقسیم وراثت۔ دیگر فقہا کے برعکس ابن حزم غیر رشتہ داروں کے حق میں وصیت کو فرض قرار دیتے ہیں۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہ کی تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کی جائیداد کا 1/3 حصہ غیر وارث رشتہ داروں میں تقسیم کرے۔
ابن حزم حقوق اللہ کو حقوق العباد پر ترجیح دیتے ہیں۔ کتاب المحلہ میں لکھتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے کچھ جائیداد چھوڑ دی ہے تو سب سے پہلے اس سے حقوق اللہ یعنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد کفن دفن کا خرچ نکالا جائے گا، اور اس کے بعد باقی مال وارثوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر تقسیم وراثت کے وقت غیر وارث لوگوں میں سے غریب، یتیم اور مسکین اکٹھے ہو جائیں تو انہیں بھی جائیداد کا کچھ حصہ دیا جائے گا۔ اگر وارث دینے پر قادر نہ ہوں تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ جبراً ان سے وصول کر کے غربا میں تقسیم کرے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی، زمین ٹھیکے پر دینا جائز نہیں۔ ابن حزم مزروع اراضی کو ٹھیکے یا اجارے پر دینا جائز نہیں سمجھتے۔ کتاب المحلہ میں لکھتے ہیں کہ زمین کو کسی بھی حالت میں اجارے یا ٹھیکے پر نہیں دینا چاہیے، نہ کھیتی باڑی کے لیے، نہ باغ لگانے کے لیے، نہ تعمیر کرنے کے لیے، اور نہ ہی کسی اور مقاصد کے لیے، خواہ یہ ٹھیکہ تھوڑی مدت کے لیے یا زیادہ مدت کے لیے۔ اگر کسی نے زمین اجارہ پر دے دی تو حکومت کا فرض ہے کہ وہ زمین کی واپسی منسوخ کرے۔ نمبر نیکسٹ ہے جی، کاشتکاری کے جائز طریقے۔ ابن حزم نے کتاب المحلہ میں کاشتکاری کے جائز طریقے یعنی درج ذیل طریقے بیان کیے۔ نمبر 1، زمین کا مالک ایسی زمین کو خود کاشت کرے۔ نمبر 2، دوسروں کو ایسی زمین بلا معاوضہ کاشتکاری کے لیے دے دے۔ یہ ایک ہمارا آگے ٹاپک آئے گا، یہ مزارعت ہیں، اس کی جوازیت اور عدم جوازیت کے جو دلائل ہیں وہ ہم احادیث یا روایات وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو بہرحال یہ اسی تناظر میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ زمین کا مالک ایسی زمین کو خود کاشت کرے، دوسروں کو ایسی زمین بلا معاوضہ کاشتکاری کے لیے دے۔ پھر نمبر 3، زمین کا مالک ایسی زمین مقررہ حصہ پر مزارعین اس شرط پر دے کہ اگر زمین سے کوئی پیداوار نہ ہو تو مزروعہ سے کوئی حصہ نہیں لے گا۔ اس میں وہ جو ہے نا دوسرے کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی والی جو بات ہے، اس کا حق جو ہے محنت وہ کرے، اچک کے وہ لے جائے، ظلم زیادتی والا وہ پہلو جو سامنے آتا ہے گویا کہ اس کی ایک طرح سے ممانعت ہے۔ وہ تو آپ دیکھیں حدیث میں بھی اور روایات میں بھی اسی طرح سے اس کا جو خلاصہ نچوڑ نکلتا ہے وہ مزارعات کے والے سے ساری باتیں کلیئر کریں گے وہاں پہ۔ تو اسی تناظر میں انہوں نے لکھا ہے، علامہ ابن حزم نے کاشتکاری کے جو جائز طریقے ہیں ان کو ڈیفائن کیا ہے۔ تو نیکسٹ یہ ہے جی کہ محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ۔ اس حوالے سے ان کے جو افکار و نظریات ہیں علامہ ابن حزم کے وہ یہ کہ ابن حزم محنت کشوں اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اکثر فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اگر اجیر مشترک اجیر خاص یعنی آجر کا نقصان کرے تو ان سے تاوان وصول کیا جائے گا، جبکہ ابن حزم اجیر مشترک اور اجیر خاص کے تاوان کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ یعنی دیکھیں نا، اجیر مشترک یہ آجر اور اجیر، اچھا پھر آگے اجیر کی اقسام پڑھیں گے۔ اجیر خاص کون سا ہوتا ہے؟ اجیر مشترک، اجیر خاص وہ ہوتا ہے یعنی خاص آدمی کا مزدور، یعنی جس طرح آپ دیکھیں کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے، مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، 15-10 دن بعد، یعنی آپ وہ سرکاری ملازم یا اس طرح کے جو ہیں لوگ وہ ہیں اجیر خاص۔ اجیر مشترک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سب کے لیے کام کرتے ہیں۔ مثلا کو دیکھیں کوئی جوتے گانٹتا ہے، جوتے بناتا ہے، یا کسی کی وہ جو ہے کپڑے سینے کی دکان ہے،
یعنی وہ درزی ہے، اسی طریقے سے کوئی دوسرا حجام کی دکان ہے کسی کی، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اجیر مشترک ہیں، اجیر خاص اور اجیر میں۔ تو اس حوالے سے علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ وہ یعنی خاص اجیر خاص اور اجیر مشترک کے تاوان کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ تاوان لینا ہی نہیں چاہیے اگر ان سے کوئی نقصان ہو جائے۔ تو کتاب المحلہ میں لکھتے ہیں کہ اجیر مشترک ہو یا خاص، مال میں نقصان ہو جانے کی صورت میں ان پر کوئی تاوان یا جرمانہ نہیں۔ یہ علامہ ابن حزم اس حوالے سے ان کا نقطۂ نظر یہ ہے، یعنی افکار و نظر ان کے نظریات یہ۔ تو علامہ ابن حزم جو ہیں یہ 28 شعبان 456 ہجری بمطابق 15 اگست 1064 عیسوی یہ کرتبہ میں آپ نے وفات پائی۔ یہ ہے جی علامہ ابن حزم۔ آگے ہم بڑھتے ہیں علامہ ابن حزم کے بعد علامہ ابن خلدون۔ تو یہ ترتیب بھی وہی ہے، یعنی علامہ تعارف اور حالات زندگی، پھر عام تصانیف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشی افکار اور نظریات۔ تو علامہ ابن خلدون ابو زید ولی الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المعروف ابن خلدون، یکم رمضان 732 ہجری بمطابق 27 مئی 1332 عیسوی کو تیونس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب کندہ کے نوابوں میں بنو وائل سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نوماں دادا خالد یا خلدون یمن سے ہجرت کر کے 30 صدی ہجری کے آخر میں اندلس چلا گیا، جہاں آپ کا خاندان اشبیلیہ میں مقیم ہو گیا، اور پھر اندلس سے ہجرت کر کے تیونس آ گئے۔ یہ عظیم القدر مورخ اپنے جد امجد خلدون کی وجہ سے ابن خلدون کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی کنیت ابو زید، لقب ولی الدین اور نام عبد الرحمن ہے۔ اوپر میں نے کہا تھا نا کہ ابو زید ولی الدین عبد الرحمن بن، تو یہ ساری چیز کلیئر ہو رہی کہ آپ کی کنیت ابو زید، لقب ولی الدین اور نام عبد الرحمن ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد سے حاصل کی، قرآن مجید حفظ کیا، پھر دیگر علوم حدیث، فقہ، اصول فقہ اور عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کی۔ آپ کو تاریخ کے علوم میں وسیع مہارت حاصل تھی۔ آپ اس فن میں یگانہ روزگار ہو۔ فلسفہ، منطق اور ریاضی پر بھی آپ نے کتابیں لکھیں۔ بچپن ہی سے آپ کو بادشاہوں کی خدمت میں رہنے کا شوق تھا، چنانچہ آپ اندلس، مراکش اور تیونس کے بہت سے بادشاہوں سے وابستہ رہے۔ قاضی، سیکرٹری، سفیر اور رئیس الوزراء کے عہدوں پر قائد رہے، لیکن اپنی خودداری، حق گوئی اور حاسدوں کی کثرت کی وجہ سے کسی عہدہ پر زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکے۔ آپ 577 میں سلطان ابو عنان المرسی
نے آپ کو اپنا سیکرٹری بنایا۔ سلطان ابو سالم نے آپ کو قاضی کا منصب عطا کیا۔ ابن الخطیب اور بنو حفظ کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ اچھا جی، اپنے خواص سات سو 64 ہجری میں آپ غرناطہ گئے، جہاں والی غرناطہ غنی باللہ نے آپ کی آمد پر اظہار مسرت کیا اور اپنا وزیر مقرر کیا۔ اپنے خواص کو آپ کے استقبال کے لیے بھیجا، آپ کو اپنا مصاحب بنایا اور اس درجہ اہمیت دی کہ اپنے وزیر کو بھی آپ کا شریک مجلس نہ بنایا، جس پر وہ وزیر ابن خلدون سے حسد کرنے لگا۔ ابن خلدون اس کی عداوت کو سمجھ گئے، یعنی تاڑ گئے، اور بادشاہ اور وزیر کو خیر آباد کہہ کر اپنے وقت میں واپس چلے آئے۔ بعد ازاں آپ نے وزارت چھوڑ دی اور مختلف ممالک کی سیاحت شروع کر دی۔ 784 ہجری میں مصر پہنچے اور جامعہ ازہر میں استاد بن گئے۔ بعد ازاں مصر کے سلطان برقوق نے آپ کی خدمت میں باریاب ہوئے، جس نے آپ کی قدر شناسی کرتے ہوئے آپ کے انکار کے باوجود آپ کو مال کی قضا کا منصب تفویض کر دیا۔ وہاں آپ نے عدالت و انصاف کا وہ رنگ جمایا کہ دوسرے قاضی حسد کے طور پر آپ سے ناراض ہو گئے اور جھوٹے اتہام اور الزامات لگا کر بادشاہ کے پاس آپ کی شکایت پہنچا دی، مگر بادشاہ نے ان کی شکایت پر قطعاً کوئی توجہ نہ دی۔ لیکن ابن خلدون اس تلخ زندگی اور پہم سازشوں سے دل برداشتہ ہو چکے تھے۔ اسی دوران میں آپ کے گھر والے جو تیونس سے آپ کے پاس مصر آ رہے تھے، کشتی ڈوب جانے کی وجہ سے غرق ہو گئے۔ اس حادثہ کا آپ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ نے منصب قضا سے استعفیٰ دے دیا اور فریضہ حج ادا کرنے کے بعد اپنے خاندان کی جاگیر میں، جو آپ کو مصر کے سلطان برقوق نے بخشی تھی، عطا کی تھی، زندگی گزارنے لگے۔ گوشہ نشینی اور تنہائی کو غنیمت سمجھا اور تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا۔ اچھا جی، لسان الدین خطیب نے ابن خلدون کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فاضل، باوقار، صاحب حیا، خوددار، خوش خط، ملنسار، شان و شوکت کے دلدادہ، کثیر الحفظ، محقق، علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر تھے، جس کی تصدیق آپ کے اقوال و افکار سے بھی ہوتی ہے۔ ابن خلدون دور میں پیدا ہوئے جب علم و ادب کی طرف لوگوں کا رجحان ختم ہو چکا تھا۔ سنت پسندی نے انشاء پردازی کو ختم کر دیا تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو انشاء پردازی کی طرف مائل کیا۔ ابن خلدون نے لفظ کو معنی کا غلام بنایا۔ اپنے اسلوب انشاء کی وضاحت آپ نے اپنے خط میں کی ہے، جو آپ نے شاہان اندلس میں سے ایک بادشاہ ابو سالم کو لکھ کر بھیجا تھا۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں نثر میں منفرد قسم کی شاعری کرتا ہوں۔ ابن خلدون نے تاریخ کے موضوع پر گہری نظر ڈال کر اس کے موضوعات متعین کیے۔ آپ نے اپنی مشہور کتاب العبر لکھی، جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کی مابہل امتیاز یعنی خصوصیت یہ ہے کہ جب ایک حکومت سے دوسری حکومت کا بیان نئی فصل میں
کرتا ہے تو اس فصل کے شروع میں تاریخی مباحث پر فلسفیانہ تمہید بطور مقدمہ ہوتی ہے۔ اس کی تاریخ میں دیگر خصوصیات حق گوئی، اصابت رائے اور کسی نتیجہ کے متعلق فیصلہ کرنے میں انصاف کا قابل ذکر ہے۔ پھر ہے دیوان المبتدا والخبر، یہ تصنیف کے حوالے سے بات بڑھ رہی ہے آگے۔ نمبر 2 دیوان مبتدا والخبر بھی اس کی تالیف ہے۔ اس کی تالیفات میں زیادہ فضیلت اور مشہوری کا سبب مقدمہ ہے، یعنی مقدمہ ابن خلدون ہے۔ اس کتاب میں آپ نے اجتماعیات اور اقتصادیات اور فلسفہ تاریخ کے متعلق نئی بحثیں کی ہیں۔ یہ مقدمہ 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ابتدائے آفرینش و ارتقاء، نمبر 2 اجتماعیات، نمبر 3 عملی سیاست، نمبر 4 امور حرب، نمبر 5 اقتصادیات، نمبر 6 تاریخ ادب عربی۔ یہ کتاب علم و ادب کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ گمان غالب ہے کہ ابن خلدون پہلا شخص ہے جس نے فلسفہ تاریخ کا خلاصہ اور اس کا نام مخلوق میں فطرت عمران کے نام سے رکھا۔ اس میں بھی شک نہیں کہ علماء نے اس کی تاریخ میں کچھ ایسی خامیاں نکالی ہیں جن میں وہ خود اپنے اصولوں سے انحراف کرتا ہے۔ علامہ یہ یہاں پہ جو بات، یہ جو کمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی آتھر یا مصنف جو ہے اس کی تصانیف یا اس کے کام کے اوپر تنقیدی نقطۂ نظر سے جائزہ لینا۔ تو بہرحال آگے پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون کے معاشی افکار و نظریات۔ علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون کے 5ویں باب میں جو معاشی نظریات پیش کیے ان کا خلاصہ یہ ہے۔ نمبر 1 ابن خلدون کے نزدیک محنت و مشقت کے بغیر دولت مند بن جانے کی خواہش متوازن معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ محنت و مشقت کے بغیر دولت مند بن جانے کی خواہش متوازن معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ شہر کے لوگ اکثر ایسے خزانے کی تلاش میں رہتے ہیں جو انہیں محنت کیے بغیر مل جائے تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کر سکیں، اور اگر انہیں اتفاق سے بلا محنت کوئی خزانہ مل جائے تو وہ اس میں اسراف و تبذیر شروع کر دیتے ہیں، اور اسراف اور فضول خرچی قومی معیشت کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 2 صنعت و تجارت میں حکومت کی حکومتی اجارہ داری۔ بقول ابن خلدون صنعت و تجارت میں حکومت کی اجارہ داری عوام کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جب حکومت براہ راست تجارت اور صنعت کاری میں حصہ لے گی تو عام تاجر اور صنعت کار حکومت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں انفرادی کاروبار بند ہو جائے گا اور لوگ تنگ دستی اور افلاس کا شکار ہوں گے۔ لہذا حکومت کو صنعت کاری اور تجارت میں عوام کی معاونت اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ پھر ہے جی ٹیکسوں کی جو زیادتی ہے یہ حکومت کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک ہر حکومت کی ایک طبی عمر ہوتی ہے اور وہ ابتدا میں سادہ، بے تکلف اور کم خرچ ہوتی ہے، لیکن جب شہری اور متمدن زندگی میں اضافہ ہوتا ہے تو اخراجات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حکومت اخراجات پورے کرنے کے لیے تجارت اور درآمدی مال پر ٹیکس نافذ کرتی ہے، جس سے لوگوں میں مایوسی، بے چینی اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اور یہی انتشار بالآخر حکومت کے زوال کا سبب بنتا ہے۔
اچھا پھر ہے جی ذخیرہ اندوزی کی مذمت۔ اچھا مقدمہ ابن خلدون کے 5ویں باب کی 13ویں فصل میں علامہ صاحب ذخیرہ اندوزی کی مذمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عقل اور بصیرت رکھنے والے لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں اور شریعت اسلامی نے بھی اسے ناجائز قرار دیا ہے۔ جو لوگ کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ مفت خوری اور اخلاقی مجرم ہیں۔ پھر آگے ہے جی دولت اور اخلاق کا باہمی تعلق۔ دولت کی کمی بیشی کا اثر جسم اور اخلاق پر ہوتا ہے۔ تقریباً یہاں پہ آپ دیکھیں شاہ اللہ محدث دہلوی نے بھی دولت کی مضموم اور معمود اقسام بیان کی۔ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دولت کی کمی بیشی کا اثر جسم اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ بوجہ غربت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں اور محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں وہ عمدہ صحت اور مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، خوبصورت ذہین ہوشیار اور عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مالدار لوگ سست، کاہل، لالچی، سخت دل اور پیٹو یعنی بسیار خور اور دین سے برگشتہ ہوتے ہیں۔ پھر ہے طلب و رسد کا اصول۔ علامہ ابن خلدون نے اشیاء کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 بنیادی اور ضروری اشیاء جن کے بغیر گزارا ناممکن ہے، مثلا غلہ، اناج، مکان اور کپڑے وغیرہ۔ نمبر 2 غیر ضروری اور قیمتی اشیاء جو تکلفات بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ ابن خلدون کے نزدیک شہروں میں بنیادی ضروریات کی اشیاء سستی اور غیر ضروری اور پرتکل اشیاء مہنگی ہوتی ہیں، جبکہ دیہات میں بنیادی ضرورت کی اشیاء مہنگی اور غیر ضروری اشیاء سستی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی طلب کم ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے اور اس کی رسد بڑھ جاتی ہے، اور جس چیز کی طلب زیادہ ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے اور اس کی رسد کم ہو جاتی ہے۔ اس میں علامہ نے کاروبار اچھا جی یعنی ٹریڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا پھر آگے ہے جی وسائل دولت کی منصفانہ تقسیم۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ وسائل دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اقتصادی پسماندگی کا بڑا سبب ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی، محصولات اور غربت کساد بداری کے اہم عوامل ہیں۔ اگر وسائل دولت کی منصفانہ تقسیم نہ ہو، لوگوں کو اپنے اموال اور اراضی سے بے دخل کرنا شروع کر دیا جائے تو لوگوں میں مایوسی پھیلے گی، وہ محنت کرنا چھوڑ دیں گے، بازار منڈیاں سرد پڑ جائیں گی، حکومت کی آمدنی کم ہو جائے گی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ نتیجتاً پورا معاشرہ تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ لہذا حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق وسائل معیشت فراہم کرے تاکہ وہ باعزت طور پر روزی کما سکیں۔ آگے نیکسٹ ہے جی معاشی ظلم۔ علامہ کے نزدیک قومی معیشت پر حکومت کے ظالمانہ رویہ کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حکومت کسی شخص کو ایسی ذمہ داری سونپ دے جس کے پورا کرنے کی اس میں اہلیت نہ ہو۔ نمبر 2 کسی شخص کو ایسا کام کرنے کا حکم دے جو خلاف شریعت ہو۔ نمبر 3 لوگوں سے بیگار کے طور پر بلا معاوضہ کام لیا جائے۔ نمبر 4 لوگوں سے کم قیمت پر اشیاء خرید کر زیادہ قیمت پر فروخت کرے۔ علامہ صاحب معاشی ترقی کے لیے صنعت و تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت پیشہ کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ تخصیص پیشہ، تجارتی بیمہ، ایجنسی سسٹم اور نئی صنعتیں لگانے پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ سونے چاندی کی اہمیت اور کھوٹے سکوں کی مذمت کرتے ہیں، کیونکہ کسی ملک کی مستحکم معیشت کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ
آگے ہے جی شہری اور دیہاتی کی تقسیم۔ علامہ ابن خلدون کے نزدیک معاشی لحاظ سے پسماندہ لوگ دیہاتوں میں اور علامہ ابن خلدون کے نزدیک معاشی لحاظ سے پسماندہ لوگ دیہاتوں میں ہوتے ہیں اور وہ کاشتکاری اور گلہ بانی کے پیشے اپناتے ہیں۔ جب ان کے پاس دولت زیادہ آ جاتی ہے تو وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہاں عالی شان محل بناتے ہیں، عمدہ غذا کھاتے ہیں، قیمتی لباس پہنتے ہیں اور صنعت و تجارت کے پیشے اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی آمدنی بڑھ جاتی ہے اور وہ معاشی لحاظ سے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اہم جو نقطہ اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ایک علامہ فرماتے ہیں کہ معاشیات کی ترقی تاریخ کی ترقی سے وابستہ ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک جو تاریخ یا زمانہ ترقی کرے گا، معیشت بھی اسی قدر ترقی کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شروع میں انسان وحشیانہ زندگی گزارتا تھا، زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ انسان نے کاشتکاری اور صنعت و حرفت سیکھی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم معاشی ترقی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہ آرام طلب، بزدل اور فضول خرچ بن جاتی ہے اور یہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے معاشی عروج اور معاشی زوال کے درمیانی عرصے کی مدت تقریباً 120 سال ہوتی ہے۔ جب ایک قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم پیدا کرتا ہے جو از سر نو ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ اچھا، مختصراً یہ کہ علامہ ابن خلدون کے اقتصادی نظریات پر عمل درآمد کر کے آج بھی بہت سی معاشی مشکلات سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ علامہ ابن خلدون 25 رمضان 808 ہجری بمطابق 16 مارچ 1406 عیسوی کو فوت ہوئے، یعنی آپ نے وفات پائی۔ یہ تھا جی علامہ ابن خلدون، ان کا مختصر تعارف اور آپ کے معاشی افکار و نظریات جو آپ کے ساتھ شیئر کیے میں نے۔ تو اس کے علاوہ اب آپ کا ٹائم چونکہ کلوز ہو چکا ہے، کافی آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم 3 ماہرین معاشیات کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے، تو ان کو اپنے طور پہ بار بار پڑھیں۔ ان کی عام تصانیف، مختصر علامت رندی، خاص طور پر معاشی افکار و نظریات، ان کو پیش نظر رکھیں۔ کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ آخری مسلم ماہرین معاشیات میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آخری معیشت دان ہیں، جن کو ہم نے جو ہے نا ان کے مختصر حالات زندگی، تصانیف اور خاص طور پہ معاشی افکار نظریات کے حوالے سے شیئر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیگر ٹاپکس آگے بڑھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔